تو کل سے پاکستان میں عمران خان صاحب کی کچھ آڈیو لیکس سامنے آئی اور آج ایک اور بھی آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور خان صاحب کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی ہی خطرناک ہیں، اور اس ٹائم قوم یوتھ والے جو ہیں وہ بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے کل سے آسمان اور زمین کے کلابے ملا کے، اور ان آڈیوز کو جو ہے وہ فیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ان کے اخیر المومنین صاحب ہیں وہ ان کی ایسی ایسی باتیں باہر آ رہی ہیں، تو اب تو پوری دنیا میں پبلک ہو گیا. کل میں نے ایک مونولوگ بنایا تھا خان صاحب کی آڈیو لیکس پہ، مگر میں نے اس خاتون کا نام نہیں لیا تھا، مگر مبینہ طور پہ جس خاتون کی آئی ہے جو آڈیو ہے وہ ہے عائلہ ملک صاحب ہیں، جن کے بارے میں مجھے کوئی خاص یاد نہیں تھی بات، مگر بعد میں مجھے یاد آیا جب میں نے میڈیا میں دیکھا کہ خان صاحب کا اچھا خاصا افیئر تھا اس خاتون کے ساتھ. آئی تھنک کوئی آج سے 10-12 سال پہلے یا اسی ٹائم پہ کسی ٹائم تھا. ٹھیک ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پارٹی کے لوگوں سے بھی لڑ لیا کرتے تھے، کافی تماشا لگا ہوتا تھا اس ٹائم پی ٹی آئی کے اندر. تو خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ باہر آئی، اور دیکھیں مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی دو کنسنٹنگ ایڈلٹس آپس میں کیا کرتے ہیں، خان ہو یا کوئی بل کلنٹن ہو یا نواز شریف ہو یا فلاں ہو یا ڈھمکاں ہو یا ایون مولانا طارق جمیلی کیوں نہ ہو. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اخلاقیات کے لیکچرز دیتا ہے مورالٹی کے، وہ یہ کہتا ہے کہ اوے ہم جو ہیں ہماری عورتوں کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے، عورتیں اگر چھوٹی کپڑے پہنیں گے تو عورتیں رپورٹ تو نہیں ہے. جب کوئی بھی وومن رائٹس کے لیے لیجسلیشن پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کے خلاف جانے والی پارٹی کا سربراہ، ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر بل کے معاملے میں اس کے خلاف جانے کا والا بندہ، اور بہت سے معاملات کے اندر عمران خان نے بہت ہی گندا کردار ادا کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ. اور عمران خان ہر جگہ، میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر جگہ عمران خان صاحب نے لگایا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کسی کو بھی اور گندی سے گندی گالیاں دیتے ہیں. مطلب عمران خان، اب یوتھیوں کو تو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا، مگر مجھے تو اس بات پہ یقین آ رہا ہے. کیسے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نے پچھلے دنوں ایک اور بھی بات کی تھی جو بہت ہی گھٹیا بات اصل میں سمجھی جاتی ہے. اگر انسان میں کوئی کردار ہو تو تب اس کو وہ بات گھٹیا لگے گی. آپ خان نون لیگ کی پالیٹکس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں بھی ایگری نہیں کرتا ان کی پالیٹکس سے، ٹھیک ہے، مگر ایک سمپل سی بات ہے کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں مریم نواز کے بارے میں یہ کہا تھا، مریم میرے بارے میں اتنی باتیں نہ کیا کرو، تمہارا ہسبینڈ ناراض ہو جائے گا. مطلب یہ کوئی کیا با کردار شخص، ایک عورت آپ نے دیکھی ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح کے گندے حملے شروع کر دیتے ہیں. تو خان صاحب بڑی گرے ہوئے لیول کی باتیں کرتے ہیں، پبلک میں ہر جگہ پہ یہ باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جس سے خان صاحب کا کردار پتہ چل جاتا ہے کہ خان صاحب کیسے ہیں. اور جو لوگ خان صاحب کو جانتے ہیں، آس پاس کے لوگ، وہ تو ان کو یہ باتیں پہلے سے ہی پتا تھی کہ خان کا کردار ایسا ہی ہے. خان از بیسیکلی اے وومنائزر. ہر طرف خان نے یہی جو ہے نا حرکتیں شروع کی ہوتی ہیں. تو اس بارے میں لوگوں کو تو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا، مگر خان صاحب جو ہیں، جو کامن یوتھ ہے ابھی بھی، وہ ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہے. وہ کل سے ان کو کسی بیوقوف نے بتا دیا ایک سافٹ ویئر جس کے اندر کوئی کچھ کیپیبلٹی ہے کہ وہ مورگن فری مین کی وائس امیٹیٹ کر لیتا، براک اوباما کی وائس امیٹیٹ کر لیتا ہے. مگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ خان کی جو آڈیوز ہے نا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ ڈیپ فیکس نہیں ہے بھائی. کوئی پہلی بات یہ ہے کہ 13 منٹ کی ڈیپ فیک، میں پوری قوم یوتھ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، میں چینل بند کر دوں گا. آپ ذرا خود جو ہے نا ایسا کریں کہ آپ نواز شریف کی نکال دیں، آپ باجوے کی نکال دیں، ایک 13 منٹ کی ڈیپ فیک ایسی، ٹھیک ہے. آپ ذرا ماڈل ٹرین تو کر کے دکھائیں، پہچاننے والے پہچان لیں گے. ہم بھی اتنی دیر سے آڈیو پروسیسنگ کر رہے ہیں، سارا کچھ میں نے باقاعدہ، جتنا مجھے پتا ہے کہ کیسے آڈیو کو چیک کرتے ہیں، میں نے باقاعدہ طریقے سے آڈیو چیک کیا، اس کا ویو فارم پیٹرن دیکھا ہے. مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ آڈیو جو ہے نا وہ فیک ہے. باقاعدہ یہ آڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں، پرانی آڈیوز ہیں یہ، اور خان صاحب کی حرکتوں کی یہ آڈیوز ہیں، یہ فیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے. اور کس نے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک پارٹی ریکارڈ کر رہی تھی، اور جس ٹائم کی یہ آڈیوز ہیں عام طور پہ اس ٹائم واٹس ایپ بھی ابھی اتنا پاپولر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے.
تو اس ٹائم پہ فون کے تھرو ہی باتیں زیادہ ہوتی تھی, اور خان صاحب اتنے بڑے سیاستدان بھی ابھی نہیں بنے تھے, اس لیے خان صاحب شاید اتنے کیئرفل نہیں تھے, مگر خان صاحب اس کے بعد بھی کیئرفل نہیں ہوئے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور ریحام خان نے اپنی بک میں بہت سے الزامات لگائے تھے خان صاحب پہ, جو کہ باری باری سارے سچ ہوتے جا رہے ہیں, اور ابھی اور بھی الزام ہیں خان صاحب کے اوپر. تو یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو پریگننٹ کر دیا تھا, ایک ینگ سی لڑکی کو, 20 سال کی لڑکی تھی, اسے پریگننٹ کر دیا تھا, اور بعد میں اسے دھمکا کے اس کا ابارشن کرایا تھا. یہ اللیجڈلی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچی بات ہے, یہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور دھمکا کے اس کا ابارشن کرایا گیا تھا, اور اس کی بھی ریکارڈنگز ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ موجود ہیں. تو اب کہیں وہی بات تو نہیں آنے والی, وہ بھی باہر آ سکتی ہیں. حامد میر نے خود, آپ دیکھ سکتے ہیں, جیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ خان صاحب کی اس نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس میں خان صاحب کسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا میں اس کو کہوں, خان صاحب کسی کے ساتھ جنسی لطافت کسی کے ساتھ اٹھا رہے ہیں, اور وہ عورت نہیں. یہ حامد میر نے یہ کہا کہ وہ ویڈیو اس نے خود دیکھی ہے, اور خان صاحب کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حامد میر کو کہیں کہ ہاں بھائی تم نے یہ بات کہی کیسے, میں تمہیں نوٹس بھیجتا ہوں. خان صاحب یہ نہیں کہہ سکے, اور ابھی تک خان صاحب کی طرف سے ان آڈیوز کی بھی کوئی تردید نہیں آئی. آئلہ ملک کی طرف سے کوئی آڈیوز کی تردید نہیں آئی. آج ایک اور آ گئی ہے ویڈیو جس کے اندر عظما کاردار اور خان صاحب کا, جس نے پنکی پیرنی سے نکاح پڑھایا, وہ شخص, اور ایک تیسرا شخص, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, نعیم الحق. ان تینوں کی بھی ایک آڈیو آئی ہے جس کے اندر یہ مانا گیا کہ خان صاحب کی ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی, پہلے انہوں نے شادی کر لی. چلے, مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب نے پنکی پیرنی سے کب شادی کی, چاہے پچھلی طلاق نہ بھی لی ہو تو ساتھ رہ رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے, ٹھیک ہے, نہ میں کسی کو اس بات پہ جج کرتا ہوں. مگر خان صاحب پہ مقدمہ باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ خان صاحب از امیر المنافقین. اصل میں میرے خیال میں یہ خطاب میں ان کو دے رہا ہوں, اور یہ اب یوز کروں گا میں بہت زیادہ. یہ امیر المنافقین ہے, یہ منافقت سے بھرے ہوئے ہپوکریٹ ہیں. ہی از دا چیف ہپوکریٹ, پاکستانی چیف ہپوکریٹ. ہر بات میں ہپوکریسی, یعنی مذہب کو استعمال کرنا ہے, عورتوں کو پردے سکھانے ہیں, مگر دوسری طرف وومن رائٹس بل نہیں پاس ہونے دینے پاکستان کے اندر, عورتوں کے ریپ لاز کے اندر امینڈمنٹس نہیں پراپر ہونے دینی, پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوتی, اور دوسری طرف آپ کے اپنے کام ایسے ہیں. ایک طرف آپ پوری دنیا کو, یہ آپ مدینے جاتے ہیں تو آپ نے پورے کا پورا کیا کیا ہوا ہے, ننگے پیر یہ بندہ مدینے میں پھر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس کے کام ایسے ہیں. تو یہ شخص جو ہے یہ پرفیکٹ ایگزامپل آف پاکستانی منافقت ہے اور اسلامی منافقت ہے, کہ جو گند آپ نے خود ڈالا ہے اس کے لیے دوسرے کو گناہگار ہر وقت ٹھہراتے ہو. میں خان صاحب کو ان اے پرسنل ویلیو, ایٹ اے پرسنل پوائنٹ, میں خان کو کبھی بھی اس بات کا گناہگار نہ ٹھہراؤں اگر خان کوئی عام آدمی ہو, اور خان نے یہ باتیں نہ کی میری, بلکہ ہمدردی خان کے ساتھ ہو کے اس کی آڈیوز لیک ہو رہی. مگر پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب امیر المنافقین ہے, ہر جگہ منافقت دبا کے زبردست جو ہے کیا. گولڈی ایتھیسٹ شروع ہو گیا بھائی, ہی از ایکس پرائم منسٹر, مائی گاڈ, گولڈی ایتھیسٹ. تو یہ حال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں خود بھی تو یہی کرتا ہوں جس کے لیے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں. ہر وقت عورتوں کے بارے میں گندی ترین زبان خان صاحب استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, شیری مزاری کے بارے میں کیا, شیری رحمان کے بارے میں کیا کیا زبان نہیں استعمال کی انہوں نے. ہاں, نون لیگ والے بھی کرتے ہیں, ان کا بھی پاسٹ ایسا ہے, وہ بھی ایسے ہی گندے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ان کی سائڈ لے رہا ہوں, نہیں لے رہا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ منافقت جس طرح کی آپ نے کی ہے وہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور چیز ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آئلہ ملک صاحب ہیں یہ نواب آف کالاباغ کی پوتی ہیں, بڑی انفلوئنشل فیملی ہے, اور پاکستان میں کانٹریکٹس کنسٹرکشن کے یہ لوگ بھی لیتے ہیں, اور یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ کے پی میں اور پنجاب میں کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس لیتے ہیں. اور ابھی یہ اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کانٹریکٹس لیے ہوئے ہیں خان صاحب کے تھرو کے پی میں, ان کی گورنمنٹ کے دوران بھی. تو بھائی اب مجھے ایک بات بتائیں کہ چلیں خان صاحب اگر کسی کے ساتھ سو رہے تھے تو ٹھیک ہے, 100 بار سوئیں,
مگر پرابلم یہ ہے کہ ان ٹھیکیداروں کا یا ان لوگوں کا جو کہ اچھی کمپنیز ہیں جو کہ ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو کام کر کے دیں گی, روڈز بنا کے دیں گی, بلڈنگز بنا کے دیں گی, اور چیزیں بنا کے دیں گی, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ ایک خاتون خان صاحب کے ساتھ بیڈ میں چلی گئی اور اس نے کانٹریکٹ لے لیا تو ان کو میرٹ پہ کانٹریکٹ نہیں ملا. تو بھائی بہت سے لوگوں کو یہ ابھی قوم یوتھ والے چیخے مار رہے ہیں کہ او یہ اس کی پرسنل لائف ہے. او بھائی پبلک آفس ہولڈر جب ایسے کام کرتا ہے نا تو تب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کیا کوئی عورت اس کے ساتھ سو کے یا اس کو کوئی بندہ رشوت دے کے یا کسی بھی طریقے سے انٹائز کر کے اگر اس سے کوئی کانٹریکٹ اوارڈ کروا رہا ہے اس کے نیچے سے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ پرسنل لائف رہ جاتی ہے؟ جب فائنینشیل پرابلمز کریٹ ہونے لگ جاتے ہیں تو کیا وہ پرسنل لائف رہتی ہے؟ پھر وہ پرسنل لائف نہیں رہتی جی. خان صاحب بیسیکلی خان صاحب کو تو کورٹ میں لے کے جانا چاہیے اس بات کے اوپر, اور پتہ چلنا چاہیے کہ خان صاحب نے کس طرح کس عورت کے ساتھ سو کے, کیونکہ یہ تو وومنائزر نکلے ہیں, یہ تو پتہ نہیں ان کی رالی ہر وقت ٹپکتی رہتی ہے, تو کس عورت کے ساتھ سو کے انہوں نے کیا 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 اور کس کو کیا کیا اوارڈ کیا. یعنی وہ بھی فارن فنڈنگ کیس کے بھی 70 لاکھ روپے کل سید طلعت حسین نے یہ بات بتائی ہے آئلہ ملک کے اکاؤنٹ میں آئے تھے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 70 لاکھ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں بھی آیا, یہ ان اکاؤنٹس میں بھی شامل ہے جو کہ فارن فنڈنگ کیس میں انوالو ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ٹرانزیکشن یہ بھی ہوئی ہے 70 لاکھ کی آئلہ ملک کے اکاؤنٹ میں. تو یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ اور پتہ نہیں کیا, ابھی تو یہ چیزیں آگے سامنے آنی شروع ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اور ہوگا, کیا کچھ نہیں ہوگا. تو پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے پہلے دوسروں پہ کرپشن کے الزام لگائے. ٹھیک ہے وہ کرپٹ, میں مان لیتا ہوں ہیں وہ کرپٹ, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں باجوہ بھی کرپٹ ہے, فوج بھی کرپٹ ہے, ایجنسیاں بھی کرپٹ ہیں, سیاستدان بھی کرپٹ ہے, پاکستان کا ہر بندہ کرپٹ ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو. مگر خان صاحب جو اتنی دیر سے کہہ رہے تھے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, میں تو دودھ کا دھلا ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, میں تو آسمان سے اتر کے آیا ہوں, فرشتے میرے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں, میں تو انبیاء میں شامل ہوں, مگر نکلے کیا امیر المنافقین آخر پہ. ٹھیک ہے, توشہ خانہ سارا بیچ کے کھا گئے. اتنی بلیٹنٹلی کبھی کسی نے توشہ خانے سے چیزیں لے کے بیچی نہیں, اور صرف بیچی نہیں ہے, اب تو یہ بھی باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ اگر فرض کرو ایک گھڑی توشہ خانہ میں رکھی تھی نا, کوئی گراف کی گھڑی تھی یا کسی اور کی برانڈ کی, کوئی رول ایکس تھی بہت مہنگی کروڑ روپے کی, خان صاحب نے کیا کروایا, اس کا ایگزیکٹ ریپلیکا ڈھونڈوایا, کیونکہ ریپلیکاز بھی تو دنیا میں بکتے ہیں. خان صاحب نے اصل گھڑی اٹھا لی, توشہ خانہ سے ریپلیکا وہاں رکھ دیا. بتائیں جی, خان صاحب نے یہ بھی کام کیے ہیں. تو چندی چوری کی جو مثال ہے وہ گورو بھارتی کہہ رہے ہیں جی کین وی ہیئر خان صاحب آڈیو. یار آپ ٹویٹر پہ جائیں, ساری آڈیوز ٹویٹر پہ لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں. میں نے اپنے ٹویٹر پہ اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں ایسی غلاظت اپنی وال پہ میں تو نہیں لانا چاہتا, ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں کی کوئی بھی, اور اتنی گھٹیا باتیں ہیں اس کے اندر. وہ چلیں ان کی پرسنل باتیں ہیں, ہم کہہ لیں جو بھی, مگر خان صاحب ایک خاتون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ میرا کروا دو, جس خاتون کے ساتھ خود ہی از سیکسٹنگ ون وومن اینڈ ہی از آسکنگ ہر کہ میری فینٹیسی ہے کہ وہ تمہاری بہن بھی, اور وہ بھی آگے سے کہتی ہے جی اللہ آپ کی فینٹیسی پوری کرے. تو یہ حالات ہیں خان صاحب کی, اور یہ کل سے دکھا رہے ہیں جی یہ ڈیپ فیکس ہیں تو فلاں ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ڈیپ فیک آواز بنانے کے لیے نا بڑا پرابلم ہے. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اردو لینگویج میں یہ ابھی تک اس طرح کا کام ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی آواز کو ڈیپ فیک میں کنورٹ کر سکیں. یہ انگلش میں ہوا ہے, ہاں براک اوباما کی نکل آئے گی, ہاں مارگن فری مین کی نکل آئے گی, اور اس کے لیے بھی کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو وائس ایکٹر انگلش میں چاہیے ہوگا اور اس کے بعد کنورٹ ہوگی. مگر کوئی یہ کہے کہ خان کی اور آئلہ ملک دونوں کی, اور پھر اس کے بعد عظما کاردار کی, خان صاحب کا جو مولوی ہے اس کی بھی ڈیپ فیک آواز کسی نے ماڈل ٹرین کر لیا, اس کے بعد جی نعیم الحق کا بھی کسی نے کر لیا. مطلب کہاں کیا بات کر رہے ہو, کتنوں کے, اور ابھی یہ آتی جائیں گی, یہ رکنے والا نہیں ہے کوئی. میرے خیال میں اگلے مہینے اس وقت تک شاید خان صاحب کی کوئی 10 سے 12 آڈیوز باہر آ چکی ہوں گی, کوئی پتہ نہیں, ویڈیو آ گئی تو وہ ایک بونس ہوگا. تو بہت سے لوگ تو خان صاحب کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں جی خان کی ویڈیو آئے گی تو ذرا ہم دیکھیں گے تو صحیح کہ خان صاحب کے شہرت تو بڑی ہے, کام اتنا بڑا ہے کہ نہیں. یہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, اور یوتھیوں کو تو کئیوں کے منہ سے نکلے گا, سوری ٹو سے, کئیوں کے منہ میں پانی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ خان صاحب کی دیکھیں تو صحیح خان صاحب کرتے گئے ہیں. یوتھی تو پاگل ہوئے ہیں کہ
مطلب سوچنے کی بات ہے یار. آپ یہ دیکھو, آپ خان کا صرف ایک چیز تھی جس کی وجہ سے خان لگتا تھا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, وہ یہ تھا کہ وہ باقیوں جیسا کہتا تھا کہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, خان کہتا تھا کہ میں باقیوں جیسا نہیں ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ خان از ایگزیکٹلی لائک دا ریسٹ آف دم. ٹھیک ہے, خان از ایگزیکٹلی لائک دا ریسٹ آف دم. پیچھے وہ خاتون تھی, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, شاید کو بتا دیجیے گا, جس نے خان پہ الزام لگایا تھا کہ خان نے اسے گندے گندے میسج کیے ہیں. گل بخاری کر کے کیا نام تھا, میرے ذہن سے نکل گیا گا, وہ بتا دیں کسی کے ذہن میں ہوگا ادھر. تو اس نے الزام لگایا تھا, کسی نے اس کے الزام کو سیریس نہیں لیا. ریحام خان نے کتاب لکھی, اس نے 100 باتیں بیچ میں لکھی, مگر اب سمجھ آ رہی ہے کہ ریحام خان نے جو باتیں لکھی تھی ان میں سے بہت ساری باتیں سچ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ریحام خان کی باتوں میں کوئی 5% سچ ہوں گی. میں تو خیر تب بھی نہیں سمجھ رہا تھا, کیونکہ مجھے تو کچھ اور بھی لوگوں نے بھی ایسوں نے بتایا ہوا ہے جو مجھے جانتے ہیں کہ جی خان ایسا ہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, جو خان کو جانتے ہیں, کیونکہ میرے بھی تو بہت کانٹیکٹ میں لوگ آتے ہیں نا. صحیح ہے, تو خان کے قریب والے لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ خان کیسا ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہے. عائشہ گل علیہ نے الزام لگایا تھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ خان مجھے گندے میسج کرتا ہے, خان مجھے ہی وانٹس ٹو ٹیک می ٹو بیڈ. یہ ساری باتیں اس نے کی تھی, اور اس عورت کا اتنا مذاق بنا, اسے پورے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے کیا کیا گالی نہیں عائشہ گل علیہ کو دی, مگر بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات کر رہی تھی نا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا خان کا تو کام ہی ہے, خان کرتا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ, اور ہماری قوم جو ہے نا وہ اندھی ہے, اور کچھ مرد ایسے ہیں جن کی خود اس طرح کی فینٹیسیز ہیں, تو ان کو خان بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی فضول قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس بات پہ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ خان کا سائز یہ ہے تو یہ نہیں. ایسے بھی یوتھیے ہیں, ایسے جاہل اعظم قسم کے یوتھیے آپ کو اپنے آس پاس ہی دکھائی دے دیں گے. میں تو ایک سے زیادہ کو جانتا ہوں جو کہ یہی فینٹیسائز کرتے رہتے ہیں. مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے یار. کیا مطلب, آپ خود اگر کسی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں تو آپ آگے ان باتوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور جو آدمی, آئی ایم سوری ٹو سے, یہ بڑی اڈلٹریٹڈ بات یہاں پہ ہو جائے گی, کہ جو آدمی اپنے سائز بتاتا پھرے نا, بس وہ آپ پھر سمجھ جائیں کہ وہ بندے میں بہت بڑی گڑبڑ ہے. وہ شدید قسم کا انسیکیورٹی کا شکار, کیونکہ جس میں تو کوئی کرتوت ہوتی ہے نا, اسے اپنا سائز بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور خان اگر یہ بار بار لوگوں کو اپنے سائز بتاتا پھرتا ہے نا, اس آڈیو میں بھی بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ خان جو ہے نا وہ چول ہی آدمی ہے اصل میں, کیونکہ کسی بندے کے پتر کو اپنا سائز بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اب آگے سائیکالوجی کا فیکٹر بھی ایک بتا دوں آپ کو کہ سائز کن کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. بات اڈلٹریٹڈ ہے, جا رہی ہے اس طرف. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے کہ جو پرفارم نہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا, مگر سائیکالوجی یہ ہے کہ جس کو شک ہوتا ہے نا وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا, اسی کو لگتا کہ میرا سائز ٹھیک نہیں, یا وہ دوسروں کو بتاتا نہیں میرا سائز بڑا ٹھیک ہے. یہ باتیں وہ بتاتے ہیں. جن کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہیں, they never tell anyone anything, ضرورت نہیں ہوتی ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلمز ہیں. خان کا یہ پرابلم ہے سیدھا سیدھا. تو یہ عجیب و غریب تماشا ہے. اور خان صاحب تو کوکین ایڈکٹ ہیں, ان کے بارے میں یہ باتیں ہیں. اور کوکین ایڈکشن جو ہے وہ انسان کا دماغی پرزے سارے فارغ کر دیتی ہے, ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی نہیں رہتی. کیونکہ اگر ایک انسان اگر پالیٹکس میں آ گیا تھا اور اسے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیئرفل بیہیویئر کیا ہے, اور اس نے کیئرلیسنس اس بارے میں نہیں کرنی کہ اس کی کوئی آڈیو کو ویڈیو کال کو لیک ہو جائے, تو یہ سمجھ لیں کہ دماغ کے پرزے خراب ہیں. کیونکہ پرولونگڈ یوز آف, چاہے کوئی انسان بہت دیر تک شرابیں پی کے پٹھا ہوا ہو, تو وہ آپ کسی شرابی کو ہی ایسے کو جانتے ہو نا جس نے شراب پی کے انت چکی ہو. میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا سکتا ہوں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے دماغ کے پرزے خراب ہیں, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ بھی. اسی طرح کوئی بھی ڈرگ ہو, اگر جو بندہ ڈرگز میں بہت زیادہ دیر سے اور ڈرگز کو بڑے پرولونگ یوز کر رہا ہوتا ہے, یہ بات ریسرچ سے ثابت ہے کہ یہ دماغ کی کیمسٹری کو آلٹر کر دیتے ہیں, تھنکنگ پیٹرن بدل جاتا ہے دماغ کا. اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, انسان کا جو رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے اس کے اوپر بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے, اور انسان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور سیکشول بیہیویئر کو ڈائریکٹلی یہ باتیں انفلوئنس کرتی ہیں, خاص طور پہ کیئر لیس بیہیویئر کو یہ کیا کرتی ہیں, یہ پروپیگیٹ کرتی ہیں, اس کو انہینس کرتی ہیں. تو خان صاحب کے بارے میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سچ دکھائی دے رہی ہیں. مگر ہاں, ہو سکتا ہے میری بہت سی باتیں غلط ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ
पत्थर पे लकीर है जो मैं कह रहा हूँ। मगर एक बात तो हम बता सकते हैं, कौम यूथ चाहे अभी जितने मर्जी छलांगे मार ले, ये कह ले कि ये जो है, ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये फेक हैं, ये फलां ढमकाएं, खान साहब ने अभी तक पहली बात है तरदीद नहीं की है। दूसरी बात यह है कि किसने तरदीद नहीं की, उस आयला मलिक ने अभी तक तरदीद नहीं की है। शेख रशीद तो बल्कि सच्चा साबित कर रहा है कि वाकई ये खान की लीक्स हैं। शेख रशीद कह रहा है कि खान की और वीडियोस और ऑडियोज लीक कर दो, खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस जैसी और भी कर दो लीक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि खान के आसपास के लोग जो हैं वो, और कोई मतलब वो एक इमरान रियाज मलिक की छोड़ा, इमरान रियाज खान ही छोड़ा हुआ है, वही मॉर्गन फ्रीमैन वाली लेके आ गया, और वो भी उसको उसकी शक्ल से टपक रहा है और उसकी बातों से साफ पता लग रहा है कि उसको टेक्नोलॉजी का जरा भी नहीं पता कि डीप फेक क्या बन सकती है क्या नहीं बन सकती। ये डीप फेक 13 मिनट की डीप फेक बनाना जो है ना, हम इतनी देर से ये ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर फंसे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं 13 मिनट की ऑडियो डीप फेक इस क्वालिटी की, जिस क्वालिटी की इमरान खान और आयला मलिक की गुफ्तगू है, मैं पूरी कौम यूथ को, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में है, मैं चैलेंज करता हूं कि आप भी निकाल दें ऑपोजिट्स की ऐसी। और मैं आपको बता रहा हूं लिटमस टेस्ट एक सिंपल है, क्या औरों की भी इसी लेवल की घटिया ऑडियोज आएंगी? अगर तो आ गई इसी लेवल की, नवाज शरीफ की, जरदारी की, सब की, तो फिर याद रखिएगा कि ये फेक है खान वाली। अगर ये नहीं निकाल सके ना ऐसी, तो फिर याद रखेंगे ये सच है। और दूसरी तरफ जरदारी का भी हमें पता है कि अयान अली के साथ उसका भी चक्कर था, उधर से को वीडियो फेक निकल, उधर से को वीडियो निकल आए, कुछ निकल आए, तो ये याद रखेंगे वो भी सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर खान से ज्यादा ही अकलमंद है ना वो। तो यार फिर बेवकूफ लीडर को छोड़ दो ना, जिसको अपनी प्राइवेट लाइफ को सेफ रखने का नहीं पता चल रहा, तो फिर छोड़ दें, आप उसका पीछा ना करें। और इससे ज्यादा तो और बात है कि चले ठीक है, दुनिया बेवकूफ भी होती है, दुनिया से गलतियां भी हो जाती हैं, खान को माफ भी किया जा सकता है इस तरह की गलतियों पे। कोई रेप का इल्जाम नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, हाँ उसने तो लगाए हुए हैं रेहाम खान ने, मगर वो अगली बातें हैं बात की, वो भी अगर साबित होगा तो तब की बातें। मगर अगली बात यह है कि मुनाफिकत के ऊपर तो यार थोड़ा सा कुछ शर्म करो ना। खान साहब का तो मुझे लगता है नारा है, या मुनाफिकत तेरा ही आसरा है, बस जैसे लोग कहते हैं या अल्लाह तेरा आसरा है, खान साहब का या मुनाफिकत तेरा ही आसरा है, बस मुनाफिकत के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। और कौम यूथ, मुझे तो समझ नहीं आती कि कौम यूथ जो है, या जो खान के फॉलोअर हैं, वो कितने पागल हैं। आई एम सॉरी टू से, अगर आप खान को पसंद करते हैं ठीक है, मगर यार कभी आपने क्या अपना दिमाग दराज में रख के भूल गए हैं, क्या मसला है? आपको समझ नहीं आती कि ये इंसान जो है वो सबको चूना लगा रहा है बस। तो ये चूना ही लगा रहा है भाई, ये आपको कह रहा था बड़ी देर से, ओ जी मैं सबसे डिफरेंट हूं, क्या निकला डिफरेंट? कुछ भी नहीं डिफरेंट नहीं। अभी तो मेरे ख्याल महीना नहीं हुआ कि खान की सही तरह से बातें आने सामने हुई हैं, 2 महीने नहीं हुए हैं, ठीक है, 6 महीने जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, ओ जी एजेंसियां इसकी रिलीज कर रही हैं तो फलां की नहीं कर रही, तो ढमकान की नहीं कर रही। तो भाई जब खान को भी पता है, वो आपको पता है एक पाकिस्तान में जस्टिस है, जस्टिस क्या उसका नाम है पीछे, यार मेरे आज मेरी नेम मेमोरी जो है ना बिल्कुल ही उड़ी हुई है, जस्टिस जावेद इकबाल, जो कि नैब का चेयरमैन था, उसके बारे में ये बातें बहुत से जर्नलिस्ट करते हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल की गंदी वीडियोस और उसके ऊपर एलिगेशंस के सबूत बहुत ज्यादा हैं। तो जस्टिस जावेद इकबाल जो है ना, उनका आर्मी मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट का गो टू गाय है, कि उसको वो कहीं भी लगा देते हैं ना, तो उनको पता कि इसने हमारे सब इशारों पे नाचना है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है, तो इसलिए वो नाचता रहता है फिर सब इशारों के ऊपर। मगर प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल जब इस तरह फिर आराम से बैठ जाता है, तो खान साहब में फिर उस जितनी भी अकल नहीं है, फिर बैठ जाओ आराम से। फिर जब आप भी वैसे ही हो, आप सिर्फ प्रिटेंड करते हो कि आप वैसे नहीं हो, तो फिर छोड़ दो यार, फिर ना करो प्रिटेंड ना। बेहतर बात तो फिर यही होगी कि आप प्रिटेंड ना करो, आप फिर आराम से बैठो, या फिर आपने शुरू से ही इतनी ज्यादा मुनाफिकत करनी ही नहीं थी। बेगम आपकी पर्दे करती है और औरतों के साथ आप ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं फोन के ऊपर, और वो दूसरों की बीवियां होती हैं उस टाइम, जिस टाइम आप कर रहे होते हैं। यानी आपने अपनी बीवी को, मुनाफिकत की ये भी इंतहा देखें कि उसका पिंकी पीरनी साहिबा का हुस्न का जलवा पहले तो लोगों ने देखा हुआ, तस्वीरें भी हैं हमारे पास, सारी समझ आ रही हैं सामने, मगर बाद में वो पर्दा मुंह पर लटका के, वो भी एक हिपोक्रेट है, ये भी एक हिपोक्रेट है, सही पूरा हिपोक्रेट्स का टोला है, और ये अमीरुल हिपोक्रेट्स हैं, ये अमीरुल मुनाफिकीन है। खान साहब चला जा रहा है काम, चला ही जाओ भाई, दे मार 4.5 सारे के सारे।
खान साहब हमाम में नंगे तो सारे हैं, मगर हमाम खान साहब हमाम के उस कोने के साथ है जिधर सुराख भी हुआ है। बस क्या अब किया जाए यार, ये हालात है। तो बस कौम यूथ की अकल पे अफसोस आता है मुझे तो, ठीक है। और एक चीज मैंने देखी है, अगर यूथिया लोगों का मरता नहीं है अंदर से, यूथिया बस जो है ना वो जिंदा ही रहता है लोगों के अंदर से, मर नहीं सकता वो असल में। तो चलें, ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।